بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین مومنات، آپ سے درخواست گزار ہوں ایک سورہ مبارکہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ کی سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میرے خاندان کے جمیع مرحومین مرحومات، میری اہلیہ کے خاندان کے جمیع مرحومین مرحومات، بالاخص برادرم جناب ذوالفقار علی، سید ذوالفقار علی صاحب کے خاندان کے جمیع مرحومین مرحومات، آپ سب کے خاندانوں کے جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل میں اس فاتحہ اور اخلاص کا اور جو دورۃ القرآن میں صورتیں پڑھی گئیں اور جو ختوم قرآن میرے پاس موجود ہیں، ان سب کا ثواب منظورین کو ایصال فرما، ان کی قبر و برزخ و آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ اس مجلس میں اس وقت جو تشریف فرما مومنین ہیں، ان سب کے مرحومین کی بھی مغفرت فرما، ان سب کی زندگی میں خیر و برکت نازل فرما، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، مریضوں کو شفا یاب فرما، خاص طور پہ تسنیم فاطمہ بخاری کو جو احمد بخاری کی والدہ ہے، معجزتاً شفا کلی مرحمت فرما، ڈاکٹر اعجاز کو بھی شفا کلی عطا فرما، سید ظہور حسین شاہ بہتر ہے، آج ان کی کال آئی ہے، یا اللہ ان کو مکمل طور پر شفا کلی عطا فرما۔ مولانا الفت حسین بہتر ہے، یا اللہ ان کو بھی مکمل طور پہ شفا یاب فرما۔ ضامن بھی بہتر ہے، یا اللہ اس کو بھی مکمل طور پہ شفا کلی عطا فرما۔ جو دیگر فیملیز ہیں جیسے سندس اور کمل چٹھا ہے، آغا مختار کی فیملی ہے، آغا اصغر شاہ صاحب کی فیملی ہے، سید سجاد شاہ صاحب کی والدہ ماجدہ ہیں، خود سجاد شاہ صاحب ہیں، یا اللہ ان کو بھی مکمل طور پر شفا کلی عنایت فرما۔ آج کے بانیان ملک حسن رضا، ملک حسین رضا، مولانا علی رضا علوی اور جناب ذوالفقار علی صاحب، ان چاروں بانیان کو اجر و جزا عنایت فرما۔ اور بھی کچھ مومنین نے دعائے خیر کے لیے کہا ہے، یا اللہ نام بنام ان کی دعاؤں کو بھی شرف استجابت عنایت فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین، اما بعد فقد قال الحق فی المصحف الکریم انک لعلی خلق عظیم۔ صلوات۔ قابل قدر سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، آج کی مجلس سے امام حسین علیہ السلام ملک فیملی آف سندرال
کے مرحومین مرحومات سید ذوالفقار علی کے مرحومین مرحومات ناظرین و حاضرین آپ سب کے ہم سب کے مرحومین مرحومات کے ایصال ثواب کی ہے۔ اللہ کریم اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مجلس کا عنوان ہے مکارم اخلاق، مکارم الاخلاق۔ آج اس عنوان پر یہ دوسری مجلس ہے، جیسا کہ عرض کیا ہے 100 مجلس سے اس عنوان پہ پڑھیں گے، آج دوسری مجلس ہے۔ آج کی مجلس میں آغاز کر رہا ہوں اس ایشو سے کہ وجود انسان میں دو قسم کے ایلیمنٹس ہیں۔ انسان کا جو وجود ہے وہ دو چیزوں سے مکسچر ہے، ایک کا نام ہے روح، دوسری کا نام ہے بدن۔ روح بنی ہے علوی عناصر سے، روح ادھر سے آئی ہے۔ جسم بنا ہے سفلی عناصر سے، وہ ادھر سے آیا۔ ادھر ہے پستی، ادھر ہے بلندی۔ ایک انتہائی اعلیٰ انتہائی ادنا کے ساتھ جڑ نہیں سکتا جب تک بیچ میں کوئی وسیلہ نہ ہو۔ اللہ نے اس انتہائی اعلیٰ روح کو، جو نور ہے، نور ہی نور ہے، اور انتہائی ادنا بدن کو، جس میں 25% نور ہے، باقی غیر نور ہے، ان کو جوڑنے کے لیے اللہ نے ایک تیسری شے خلق کی، اس کا نام نفس رکھا۔ نفس فلاسفہ کے بقول وہ حق ہے کہ جو روح اور بدن کو آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے۔ یہ حق ٹائٹ رہے تو حیات ہے، یہ حق ٹوٹ جائے تو موت ہے، یہ حق ڈھیلی ہو جائے تو عزیر کی طرح یا اصحاب کہف کی طرح زندگی۔ اللہ اکبر، نعرہ حیدری یا علی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو روح ہے اسے اللہ نے عناصر خمسہ سے بنایا، عناصر خمسہ۔ روح بنی ہے 5 سے، میں اگر یوں کہوں کہ روح بھی 5 تنی ہے تو کوئی بعید نہیں ہوگا، روح 5 تنی ہے۔ اور جو بدن ہے وہ 4 عناصر سے بنا ہے۔ روح بنی ہے نور سے، خوشبو سے، بقا سے، حیات سے، علم سے۔ بدن بنا ہے مٹی سے، پانی سے، آگ سے، ہوا سے۔ یہ 9 چیزیں جب ملیں تو حضرت انسان بن گیا۔ گویا یہ انسان کا جو وجود ہے ان 9 کا مرہون منت ہے۔ یہ اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ ہدف انسان یہ ہے کہ وہ بدن کو انتہائی اعلیٰ بنا دے۔ ہدف تخلیق انسان یہ ہے، اور ہدف شیطان یہ ہے انتہائی اعلیٰ کو ادنا بنا دے۔ یہ لڑائی جاری ہے، اور بیٹل فیلڈ کا نام یہ غریب انسان ہے۔ ہر انسان غریب بیٹل فیلڈ ہے، میدان جنگ ہے۔ اس وجود انسان میں، ہر انسان میں، محمد و آل محمد کو نکال دیجئے، ائمہ اطہار، انبیاء کرام، اولیاء خاص کو آپ نکال دیں، وہ جو ہستیاں پاک ہیں ان کا یہ ذکر نہیں ہے، ہماری بات ہو رہی ہے۔ ہم جو خاکی انسان ہیں، مقلد ہو یا مجتہد، امیر ہو یا غریب، آقا ہو یا غلام، باپ ہو یا بیٹا، ماں ہو یا بیٹی، استاد ہو یا شاگرد، شہری ہو یا دیہاتی، گورا ہو یا کالا،
اپنا ہو یا پرایا، ہر ایک وجود انسان میں جنگ ہو رہی ہے، بیٹل فیلڈ، ہر بندے کے اندر ایک جنگ جاری و ساری ہے، اسی جنگ کا نام ہی زندگی ہے، اندر جنگ لگی ہوئی ہے۔ وہ ہمارے ہاں کہتے تھے، یاد ہوگا آپ کو، لام لگی ہے، لام یاد ہے نا، لام کہتے ہیں، ہمارے وطن میں تو لام کہتے ہیں، آپ کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ جنگ لگتی ہے، 65 کی جنگ لگی تو انہوں نے کہا کہ لام لگ گئی، یعنی جنگ لگ گئی، لام لگ گئی، تو ہاں لام لگ گئی۔ تو وہ جب لام لگتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کو یاد ہوگا آپ کے گھروں میں 71 تو یاد ہوگی آپ کو، 65 نبی ہو تو 71 تو یاد ہی ہو، نہیں 71 میں، اس کا مطلب بہت بیبی ہیں حاجی صاحب۔ خیر ہمیں تو 65 بھی یاد ہے، 65 میں ہم نے خود وہ جو مورچے بنائے تھے، خود ہم نے بنائے تھے، جی ہاں، اور اس میں چھپتے تھے جب سائرن بجتا تھا۔ اچھا، جب جنگ لگتی ہے تو پہلا اصول تو یہی تھا، اب یہاں تو نہیں ہے مورچے کا، مورچے بناتے تھے، چھپ جاتے تھے، جیسے ہی سائرن بجا تو چھپ گئے۔ بدقسمتی سے انسان کی زندگی کا سائرن 24 گھنٹے بج رہا ہے اور ہم مورچے نہیں بنا رہے۔ یہ مسجد مورچہ ہے، یہ امام بارگاہ مورچہ ہے، یہ مجلس حسین مورچہ ہے، اس شیطان نجس سے، پلید سے بچنے کا۔ لہٰذا آپ نے یہ مورچوں میں پناہ لینی ہے، تب تو بچیں گے، ورنہ وہ تو کمینہ کہہ کے نکلا ہے کہ میں تو تیرا کوئی بندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ تو انبیاء کے گھروں میں بھی آ کے گھستا رہا اور اس نے بڑی کامیابیاں بھی حاصل کر لیں۔ تو جنگ کون سی چل رہی ہے اندر، یہ آج نوٹ کر لیں۔ وجود انسان کے اندر 3 قوتیں ہیں، ایک بیٹھا ہے، بلکہ 4 قوتیں کہہ لیں، 4 قوتیں، 3 خراب ہیں، ایک اچھی ہے۔ ان خراب کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثلا ایک کا نام ہے القوت العقلیہ، یہ پاور ہے میرے اور آپ کے وجود میں۔ یہ جو ہماری برین ہے یا عقل ہے یا وزڈم ہے یا سوچ ہے یا فکر ہے، یہ دراصل القوت العقلیہ ہے۔ آپ ویرازونا برج کے سامنے اگر کھڑے ہو جائیں، وہ ویرازونا برج کے وہ جو ہینڈل پکڑ کے، یا وہ جو برج کے وہ دیواریں ہیں، ریلنگ پکڑ کے کھڑے ہو جائیں، تو آپ کو وہ کون سی قوت ہے جو جمپ نہیں مارنے دیتی؟ اس کا نام عقل ہے۔ جب عقل معوف ہو جاتی ہے تو پھر بندہ سوسائڈنگ کر لیتا ہے، اس کی عقل نہیں ہوتی تب سوسائڈنگ کرتا ہے۔ دوسری طاقت ہے القوت الغضبیہ، ایک اینگر کی طاقت ہے جو ہماری کمیونٹی میں کچھ زیادہ ہی ہے۔ یہاں پر تو ہر بندہ بھرا ہی پڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے۔ ہر بندہ بھرا پڑا ہے، لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ تو القوت الغضبیہ، غضب کی، غضب یعنی غیظ، غضب، غصہ، اینگر، یہ پاور ہے، یہ اندر طاقت ہے۔ یہ ہمیں خراب کرنا چاہتی ہے، یہ بلڈ پریشر کرنا چاہتی ہے، ہارٹ اٹیک کرنا چاہتی ہے، یہ شوگر کرنا چاہتی ہے، یہ ہمیں جہنم میں پہنچانا چاہتی ہے، یہ ہمیں بھائی سے لڑانا چاہتی ہے، ماں باپ سے لڑانا چاہتی ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے، میں نے تو خیر دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، کہ بیٹا ماں کو مارتا ہے، باقاعدہ تھپڑ مارتا ہے، بیٹا باپ کو مارتا ہے، بیٹی باپ کو مارتی ہے۔ میرے سامنے تو میں تو جاتا ہوں نا کاؤنسلنگ کے لیے، مارا ہے باقاعدہ۔ میں تو ظاہر ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، بتا رہا ہوں۔ تو یہ دراصل کیا طاقت ہوتی ہے؟ وہ اندر جو غضب کی طاقت ہوتی ہے، وہ بھڑکاتی ہے کہ باپ کو مارو، ماں کو مارو، بھائی کو مارو، کزن کو مارو۔ بڑھتے بڑھتے یہ جو قتل وغیرہ ہوتے ہیں اسی لیے ہوتے ہیں۔ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، آپ ذرا غور کریں کہ قابیل نے حابیل سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ کیا تھی؟ وہ غضب کی قوت تھی، وہ غصے کی قوت تھی۔ تیسری قوت کا نام ہے القوت الشہویہ، یہ شہوت، خواہش۔ شہوت صرف وہی لسٹ والی نہیں ہوتی۔ شہوت کا جب لفظ آتا ہے نا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں شہوت سے مراد وہی لسٹ والی شہوت ہے، وہ میٹرمونیل جس کی طرف شہوت۔ یہ کھانے کی بھی شہوت ہے، یہ پینے کی بھی شہوت ہے، خواہش شہوت کہتے ہیں، سونے کی بھی خواہش ہے۔
دیکھیں لوگ سو رہے ہیں، اب دیکھ لیں ہاں ادھر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ سلوان. گرمی کی بھی خواہش ہوتی ہے، سردی کی بھی خواہش ہوتی ہے، اور چوتھی اور آخری قوت جو اندر لڑ رہی ہیں قوتیں، اس کا نام ہے القوت الوہمیہ. یہ ڈاؤٹس کریٹ کرتی ہے. یہ اگر انسان، ہمارے ایک یہ راجہ صاحب آج آئے نہیں، شاید وہ تقسیم کر رہے ہیں کھانا، تو راجہ حسن رضا اور میں کلاس فیلو ہیں پروفیسر صاحب. تو ہمارا ایک میرا استاد تھا، میں عربی پڑھتا تھا، میری عربی تھی، یعنی میں نے عربی لی ہوئی تھی بیچلر میں. تو وہ ایک ہمارا استاد، ہمارے پروفیسر صاحب تھے اسماعیل وہمی صاحب. ہاں ابھی بھی ہیں، زندہ ہیں، وہ ریٹائر ہو گئے. تو میں نے اصل میں پڑھنا وڑھنا ہوتا نہیں تھا، کیونکہ میں تو پڑھا ہوا تھا، میں تو مولوی بن گیا تھا، مولوی تھا. تو مولویوں کو تو عربی پروفیسر سے اچھی ہوتی ہے. تو میں نے کہا وقت ضائع ہوتا ہے، میں نے کوئی نہ کوئی ایسا، پہلے تو میں نے ان کو چائے پلائی 2-4 دفعہ. مجھے پھر انہوں نے بتایا کہ چائے مت پلا، چائے مجھے پلا. آج کل تو نہیں پیتے، اس وقت پیتے تھے. تو چائے مجھے پلا، اس کو وہم ڈال دیا کر. تو میں نے بس وہ جانا کلاس میں جانا ضرور. میں نے کہا سر جی یہ کچھ چیز ہے، بس کلاس کی چھٹی ہو جائے. اس طرح پورا سال میں نے گزار دیا. 13ویں کا سال میں نے ایسے پڑھا، تقریباً شاید 4 کلاسیں کل پڑھی ہوں گی. ویسے تو میں آپ کی دعا سے ہائی فرسٹ ڈویژن لیتا ہوں، اور وہ تو عربی تو خیر جی عربی تو میری معلوم تھا مجھے، عربی جو تھی ان کی 14ویں کی عربی کچھ بھی نہیں تھی ہمارے سامنے جو مولوی ہیں. خیر وہم جب ہو جائے بندے کو، اللہ معاف کرے، تو وہ پتہ کیا وہم کرتا ہے، میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا، اس میں پڑا رہے گا. اس کی نماز چلی جائے گی، اسی چکر میں ہی پڑا رہے گا، کیا تھا میں نے پتہ نہیں یہ کیا کہ وہ نہیں کیا. میرا بھائی جو ہے، اس نے میرے خیال میں مسجد میں وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، میرے خلاف ہی سوچ رہا تھا. یہ ہماری قوم میں آج کل بہت زیادہ ہے. جی ہاں یہ بہت زیادہ. یہ القوت الوہمیہ انسان کو شیطان کے قریب کرتی ہے، القوت الشہویہ انسان کو جانور کے قریب کرتی ہے. ہاں یہ جو وہم کی طاقت ہوتی ہے، دراصل یہ ہوتی ہی شیطان کی طاقت. ہمیں چاہیے بیزار من تمام کو نا ایک دقیقے میں ہم تمام را خلاصہ. تو انسان کے وجود میں جب القوت الوہمیہ زیادہ ہو جائے تو بندہ شیطان بن جاتا ہے. من الجنت والناس، جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. اگر انسان کے اندر القوت الشہویہ زیادہ ہو جائے تو وہ انسان جانور بن جاتا ہے. جیسے جانور ہے، کھانا پینا، تولید نسل، شادی وادی کرنا، بس بچے پیدا کرنا، جی ہاں لالچی حریص. یہ اور جب انسان کے اندر القوت الغضبیہ زیادہ ہو جائے تو وہ انسان بھیڑیا بن جاتا ہے. وہ انسان بھیڑیا بن جاتا ہے. ولف، جو بھیڑ آئی اس کو دبوچ لیا، بھیڑ کو دبوچ لیتا ہے. ولف شیپس کو، گوٹس کو پھر کھا جاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے. جس کی قوہ عقلیہ زیادہ ہو جائے وہ پھر فرشتہ بن جاتا ہے. کہتے نہیں کہ فلاں تو فرشتہ ہے. ہمارا جو ہدف زندگی کا ہے، ہمارے مولا نے فرمایا ہے، مولا کہتے ہیں ہمارے شیعوں، تم اس لیے پیدا ہوئے ہو کہ تم فرشتوں سے افضل بنو، نہ کہ جانوروں سے پست بنو. فرشتوں جیسا نہیں بننا، فرشتوں سے افضل بننا ہے. جی ہاں تردامنی پہ شیخ اپنی نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. اس طرح سے نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، 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 نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ سلوات، اللہ صلی اللہ محمد.
آقای عبدالغفور، خدا انسان را از دو شی به وجود آورده، یکی روح است، دیگری جسد. روح از نور است، خوشبو است، از بقا و حیات است و علم و دانش. بدن انسان مرکب است از خاک و آب و گل و بگو چهارم چیه؟ نه چهار تاست. آب و خاک و گل و آتش. تو وقت در غصه میایی آتشی هستی دیگه. این 9 تا عناصره که مرکب شده انسان و در وجود انسان 4 تا قدرت با هم می جنگه. یعنی اینطور بگید که یک فرشته نشسته است، یک گرگ نشسته، یک گاو نشسته و یک شیطان نشسته. این 4 تا با هم می جنگند. اگر بتوانید اون جنبه ملکی را تقویت کنید و جنبه گرگ و جنبه گاو و جنبه شیطان ضعیف بشه، بهتر از فرشته است، ورنه بدتر از جانورید. این خلاصه است. یعنی وجود انسان میں ایک فرشتہ بیٹھا ہے، اسی انسان کے وجود میں ایک بھیڑیا بیٹھا ہے، اسی انسان کے وجود میں ایک گائے ہے، مثلا بیل ہے، مثلا اسی انسان کے وجود میں ایک شیطان ہے. یہ درندہ، کوئی بھی ہو درندہ، جانور اور شیطان، یہ 3 کمینے چاہتے ہیں اس فرشتے کو شکست دے دیں، اور فرشتہ چاہتا ہے ان 3 کمینوں کو شکست دے دے. ہم تو ساری زندگی 3 کمینوں سے ہی لڑتے رہے. وجود انسان میں دیکھ لیجیے آپ، لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے ہیں. تو ہم نے ان 3 کمینوں کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا، بلکہ ان کو ویسے نیچا دکھانا ہے. یہ کمبخت ہیں بہت طاقتور. جب آپ نعوذ باللہ حرام غذا کھائیں گے وہ تینوں میں تقویت آ جائے گی. جب آپ روزہ رکھیں گے فرشتے والے میں تقویت آ جائے گی. تو اب یہ آپ نے بیلنس کرنا ہے، توازن کرنا ہے کہ درندوں جیسا بننا ہے، جانور جیسا بننا ہے، شیطان جیسا بننا ہے، یا فرشتوں سے افضل بننا ہے. یہ خلاصہ آپ اگر ذہن میں رکھ لیں. اب میں کچھ حدیثیں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس عنوان کے شروع کرنے کا اصل ہدف کیا ہے. اب آئیے ذرا کچھ احادیث کی طرف توجہ کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الخلق الحسن نصف الدین. اچھا اخلاق آدھا دین ہے. آدھا دین 50% دین آپ کا آ گیا جب اخلاق آ گیا. لا قرینہ کا حسن الخلق. مولا علی نے فرمایا خوش اخلاقی جیسا کوئی دوست نہیں، کوئی غمخوار نہیں، کوئی ویلوشر نہیں. نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد. فرماتے ہیں کفا بالقناعت ملکن و بحسن الخلق نعیما. اگر بندہ چاہتا ہے کہ دلوں پہ حکومت کرے تو جو اللہ نے کریم رب نے دیا ہے اس کا شکوہ غیروں کے سامنے نہ کرے. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ نعمتیں بڑھتی رہیں تو اچھا اخلاق رکھتا جائے. جیسے جیسے اخلاق بڑھتا جائے گا نعمتیں بڑھتی جائیں گی.
یعنی هر چه که اخلاقت بیشتر میشه رزق خدا هم بیشتر میشه. بهترین دوست خوش اخلاقی است. نصف دین اخلاق خوبه. یہ 3 حدیثیں آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کی. ایک حدیث اور بڑی عجیب ہے، یہ کمال کی چیز ہے. الاسلام حسن الخلق. پہلے تو کیا کہا تھا؟ نصف دین خوش اخلاقی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا سارا اسلام ہی خوش اخلاقی ہے. خوش اخلاق بن گئے تو پورے مسلمان ہو گئے، سارا اسلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلام. ایک چیز کل بتائی تھی کہ سب سے بہتر اخلاق کیا ہے. فرمایا تھا جو تیرے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کر دے، جو تجھ سے قطع رحمی کرے اس سے صلہ رحمی کر، جو تجھے محروم کرے اسے تو عطا کر. آج دوسرا سن لیجیے. الا اخبرکم بخیر اخلاق دنیا والآخرہ. اے لوگوں کیا تمہیں میں بتاؤں کہ سب سے اچھا اخلاق دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمائے افشاء السلام فی العالم، کہ سلام میں ہمیشہ پہل کرو. لیجئے مسئلہ یاد ہو گیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کا سب سے ٹاپ کا اخلاق آپ کو نصیب ہو جائے تو سلام میں پہل کریں. اور دنیا میں سلامتی کے قائل رہیں، جہاں بیٹھے سلامتی سے اٹھیں، لڑکے نہ اٹھیں. ہمارا ایک رشتہ دار تھا، وہ ہر روز پگڑی باندھتا تھا، بہت بڑی پگڑ، بہت بڑا ملک تھا ظاہر ہے. ہر روز وہ ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں، گاؤں کی اصطلاح میں، ہر روز کٹی کے ہاتھ تھا. ہر روز اس کی مالش ہوتی تھی، ہاتھ میں یا گلے میں پٹکا لیا ہوا اور مالش ہوئی. تو وہ جو بیگم صاحبہ ان کی، وہ ہماری سمجھ لیں کہ اماں ہی کہہ لیں آپ، وہ جو ہماری اماں تھیں، انہوں نے پوچھا بھی ملکہ ہر روز جو کٹی کے آتا ہے ایک ہی دن مجھ سے کٹی لے، میں تجھے ایسا کٹ دوں گی کہ اور کٹے گا ہی نہیں. تو کیوں لوگوں سے لڑتا ہے؟ ہر ایک سے لڑتا تھا. وہ اخلاق برا تھا اس کا. اخلاق برا رکھیں گے تو دنیا اور آخرت میں پٹیں گے. آج یہ پلے باندھ لے میری بات، آج کے بعد آپ نے غصہ کرنا ہی نہیں، کیونکہ غصہ کس کا کام ہے؟ درندے کا. آج کے بعد آپ نے وہم کرنا ہی نہیں، وہم کس کا کام ہے؟ شیطان کا. آج کے بعد آپ نے روٹی پانی پہ مرنا ہی نہیں، وہ کس کا کام ہے؟ جانوروں کا. ضرورت تو ہر ایک کی ہوتی ہے، بالکل ضرور کھانا کھائیں، پانی پیئیں، مگر خدا نہ خواستہ ایک گلاس پانی پہ لڑے نہیں. ماسٹر جی ایک پکوڑے پہ لڑ رہے، ان کا دین دیکھیں آپ. سارا دن روزہ رکھا ہے، ایک پکوڑے پہ لڑ رہے. پکوڑا نہیں ملا تو کیا بھائی، کوئی پکوڑا حدیث ہے، کوئی قرآن ہے، پکوڑا کوئی بات نہیں. تھوڑا سا سمجھداری پیدا کریں، تھوڑی وزڈم پیدا کریں، تھوڑی برداشت پیدا کریں. جی فرما رہے تھے کچھ ذوالفقار؟ اچھا من گفتم آقا کہ تو غصہ نخور، شک نکن و برای خردنوش نمیر. ہمیشہ برای خدا نگاہت خدا باشه. اب آپ جناب یہ 2-4 حدیثیں اور سن لیں. ماشاءاللہ یہ بہترین ٹاپک شروع کیا ہے، اللہ کے حکم سے اثر ہوگا. وہ بقول یہ ان کی امی کے رضی آیا کہ نہیں آیا؟ آگے ٹھیک ہے. اس کی امی کے بقول کہ دوسروں پہ ہو نہ ہو تو کھپ رہا ہے، تیرے اوپر تو ہو گیا. دوسروں پہ اثر ہو نہ ہو، تیرے اوپر تو ہو رہا ہے. مجھ پہ تو ہو رہا ہے الحمدللہ. اثر آپ پہ بھی ہوگا انشاءاللہ ہوگا اللہ کے حکم سے. چٹھا صاحب غصہ ختم ہوگا کہ نہیں آج کے بعد؟ نہیں ہے
ابھی ہے استاد کو پتا ہوتا ہے نا، ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے، نعرہ ابھی ہے، تکبیر، ختم آج کے بعد کر دینا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلوان۔ میں زواری پہ گیا تو مجھے ایک مولانا پوچھنے لگے کہ یہ چٹھا آپ سے لڑتا نہیں ہے، ہر دفعہ اس کو رگڑ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اسی لیے تو رگڑتا ہوں کہ وہ لڑتا نہیں۔ خیر، اللہ سلامت رکھے آپ سب کو انشاءاللہ۔ اور آج کا جو یہ سلسلہ گفتگو، آج کی مجلس کا یہ پیغام ہے، یہ ہمارے سب بہن بھائیوں تک پہنچے، ہماری ماؤں تک بھی پہنچے، بیٹیوں تک بھی پہنچے، ہمارے بزرگوں تک پہنچے، ہمارے بیٹوں تک بھی پہنچے، اور اس پر وہ عمل کریں کہ اصل دین یہ ہے، خوش اخلاقی اصل دین ہے، انسان کا شیطان کو شکست دینا اصل دین ہے، جانوروں جیسا نہ ہونا اصل دین ہے، درندوں جیسا نہ ہونا اصل دین ہے، فرشتوں جیسا ہو جانا اصل دین ہے۔ آپ فرشتوں جیسے ہو جائیں گے، اللہ آپ کو فرشتوں سے افضل ایکسیپٹ کر لے گا۔ مجھے میرے استاد بزرگوار تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ جو فرشتے آتے ہیں منکر و نکیر قبر میں، ہماری قبروں میں آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے، سوال تو کرنے ہیں انہوں نے، سوال سے کوئی فرار نہیں ہے، البتہ ہمارے فرشتے منکر و نکیر نہیں ہوتے، ہمارے بن جاتے ہیں مبشر و بشیر، ہم انہیں بشارت دیں گے، وہ ہمیں بشارت دیں گے۔ نعرہ حیدری، آپ صاحب نعرہ لگانا ہے، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، مدد حق حیدر مولا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں حسن الخلق راس کل خیر، خوش اخلاقی ہر نیکی کا سر ہے۔ آپ خوش اخلاق ہو جائیں، سرا نیکی کا آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، نیکیوں کا سرا۔ جو چاہیں گے آپ نیکی کریں گے، خوش اخلاق ہو جائیں۔ لو جناب آپ کا کڑھائی آ گئی، ماشاءاللہ۔ اللہ علی احمد کو بھی جزائے خیر دے جو کڑھائی لائے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے ان کو۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حسن الخلق مسجد آپ کے لیے آئی ہے، یہ پڑھنے والوں کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ذاکروں کے لیے ہم جسوں کی گئے تھے نا، تو لنگر اور ہوتا ہے جس میں پانی زیادہ ہوتا ہے گوشت میں، وہ لنگر بڑھ رہا تھا امام بارگاہ میں، اور مولویوں ذاکروں کی جو نیاز تھی جس میں شیر پنجاب نے بھی تناول فرمائی، اور آپ کے وہ جو ہے دوست، کیا نام ہے ان کا، وہ جو تلہاڑا صاحب، وہ بھی، جی ہاں وہ بھی تھے۔ تو اب سن لیجئے ایک بڑی زبردست حدیث مبارک سنیے، آج کمال کی یہ چیز ہے، یہ مولا کائنات سے ہے کہ حسن الخلق فی ثلاث، فرمایا تین چیزیں کر لو تو اچھا اخلاق خود بخود ہو جائے گا، وہ خوش اخلاقی والا اخلاق بھی اور گناہوں سے بچنے والا بھی اچھا ہو جائے گا۔ تین کام سے کاربو کون اخلاقت بہتر بشی، کون کون سے؟ نمبر ایک، اجتناب المحارم، گناہوں سے بچ، از گناہان دور باش، یہ پہلی چیز۔ ماسٹر جی گناہوں سے بچ جائیں تو سمجھیں اخلاق آ گیا۔ نمبر دو، وطلب الحلال، رزق حلال طلب کر، 7-11 نہ خرید، ڈنکن ڈونٹ نہ خرید، میکڈونلڈ نہ خرید، حلال رزق، رزق حلال۔ والتوسع علی العیال، یہ چٹھے کے لیے خاص طور پہ، اس پہ فٹ آ جاتی ہے باتیں، اللہ خیر کرے۔ بیوی بچوں پہ سختی نہ کر، یہ مجھ پہ بھی سمجھ لیں، مجھ پہ ہی سمجھ لیں آپ، کوئی بھی چٹھے کو تو میں ویسے تختہ مشق بنایا ہوا ہے، فٹ سب پہ ہی آتی ہے، مگر وہ ایک بندہ ہوتا ہے نا، ہاں جی، ہاں ارسلان کو بھی، ہاں سب کو جن کے ہیں عیال، ظاہر ہے کہ اب ماسٹر سے کہے بندہ کہ ماسٹر جی بیوی پہ سختی نہ کرنا، یا ذوالفقار علی سے میں کہوں سید ذوالفقار علی سختی نہ کرنا، بیوی، وہ کہے گا بیوی ہے تو تب نا، بیوی لائے تو سختی نہیں کروں۔
تو بہرحال یہ ارسلان پہ بھی فٹ ہے، مجھ پہ بھی فٹ ہے، حاجی رزاق پہ بھی فٹ ہے، زبیر گوندل پہ بھی فٹ ہے، محمد اقبال پہ تو نہیں، یہ تو بیچارہ مرنجا ہے بالکل۔ جی ہاں، یہ خلیفہ نفیس الحسن پہ بھی فٹ ہے، یہ معراج بھائی پہ بھی فٹ ہے، یہ سجاد نقوی پہ بھی فٹ ہے، اور یہ رضی پہ بھی فٹ ہے، بالکل رضی پہ فٹ ہے، حسن پہ بھی فٹ ہے، مولانا علی رضا پہ بھی فٹ ہے۔ البتہ نہ تو یہ حسن امتیاز پہ فٹ ہے، نہ یہ عبد الغفور پہ۔ عبد الغفور تو زنداری ہے نا داری، ہاں اس پہ بھی فٹ ہے، اس پہ بھی فٹ ہے۔ بازن سختی نہ کن امروز انہیں، اگر بازن سختی میں کو نہیں خدا ناراض پیش۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، وضع اللہ الرزق فی الاہل والعیال، ہمیں تو یہ سچے نمائندے اللہ کے یہ بتا کے گئے کہ اللہ نے آپ کا رزق بیوی بچوں میں رکھا ہے، آپ بد اخلاقی کر کے خود فقیر ہو رہے ہیں تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ اللہ نے رزق ہی بیوی بچوں میں رکھا۔ سمجھ میں آگے؟ کوئی اور ہے بیوی والا تو بتا دے، یا سب کی ہو گئی مرمت؟ صفدر موسوی، ہاں ان کے لیے بھی یہی ہے، جعفری فیملی کے لیے بھی یہی ہے۔ معراج بھائی تو بیچارے مسکین ہیں، وہ تو محمد اقبال اور معراج بھائی تو ایک ہی لائن میں ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، وہ معراج بھائی کا ایک، جی اس کا کہہ دیا، حسن کا کہا ہے، حسن رضا کا نا، بالکل کہا ہے، حسین رضا کا بھی کہا۔ حسن امتیاز کی تو شادی کریں گے، ہاں اچھا ہاں، مبشر حسن پہ بھی، ہاں مبشر حسن زہری پہ، سب پہ یہ فٹ ہے۔ وہ حاجی، ہاں حاجی سلامت پہ نہیں ہے، البتہ حاجی سلامت پہ نہیں ہے، جی جی جی، ان پہ بیچاروں پہ نہیں ہے، وہ تو مسکین ہے۔ رضا خلیفہ پہ بھی فٹ ہے، جتنے بھی شادی شدہ ہیں سب پہ یہ فٹ آ رہا ہے، اور جو شادی شدہ نہیں ہے جیسے علی اسجد ہے، ماسٹر نیاز ہیں، یہ سید ذوالفقار علی ہیں، حسن امتیاز ہیں، یا یہ جو جوان بچے بیٹھے ہیں، ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی شادیاں ہو جائیں۔ ایک میں پڑھتا تھا کراچی میں، تو ایک بابا جی تھے، جب میں کہتا تھا یا اللہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی شادیاں کرا، تو وہ بہت بوڑھے تھے، سب سے بوڑھے، تو وہ کہتے تھے اونچی آواز میں اور ہاتھ کھڑے کر کے، جیسے ہمارے اما یوجیبو والے ہیں نا آغا مختار، ہاں اس طرح وہ، یا الحاج محمد اصغر نقوی نجفی جیسے قرآن پڑھتے ہیں یا دعائیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ وہ لے میں، ہاں تو وہ ایسے تھے، تو وہ اونچا کہتے تھے الہی آمین۔ اچھا ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ بزرگوار یہ بتائیں کہ کیا آپ کی بیگم صاحبہ نہیں ہے کہ آپ اتنی اونچی؟ تو ان کا بیٹا تھا بیچارہ شہید ہو گیا تھا، اس کے جہاز چلتے تھے اپنے سمندر میں، وہ جہازوں کا مالک تھا، تو میرا تو بھتیجا بنا ہوا تو وہ میرے بھائی بن گئے تھے بعد میں۔ تو اس نے کہا کہ بلا سائیں 4 ہیں، 4 اماں ہماری، 4 اماں کے بعد یہ الہی آمین کہہ رہا ہے۔ تو میں نے اگلے دن کہا تیری ایک اماں کو مارنا چاہتا ہے، ورنہ تو گنجائش ہی کوئی نہیں۔ تو بہرحال آپ حضرات جو ہیں، یہ ریحان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، سب کے لیے کرتا ہوں، جن کی شادیاں نہیں ہیں ان کی شادیاں بھی ہوں، اور ماں باپ سے بھی کہوں گا کہ ان بچوں کا امتحان نہ لیں۔ علی احمد کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اور آپ کو آج میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ میری بات سن لیں، آج کی مجلس کا یہی پیغام ہے، آج کے بعد آپ کی بیویاں کہیں کہ مولانا کامیاب ہے، اگر آپ نے غصہ چھوڑ دیا تو مولانا کامیاب ہے، کہتی ہے نا، بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پھر مجھے کامیاب کرے۔ آج کی حد تک میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا۔ میں نام بنام دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے، اللہ کریم آپ کو زندہ و سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ مریضوں کو شفا دے، بے روزگاروں کو روزگار مہیا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، جو آ رہے ہیں ان کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے، اور جنہوں نے آج تک قسم نہیں توڑی اللہ ان کو قسم توڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس آج اس سے آگے نہیں جائیں گے، چند منٹ جو رہ گئے ہیں اس میں آج 4 جملے مصائب کے پڑھوں گا، اور آج وہ چاروں کے چاروں جملے میں پڑھوں گا۔ قبل اس کے کہ میں وہ جملے پڑھوں، میں مرحومین کے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ امتیاز حسین امام بی بی، میاں محمد منظور فاطمہ دولت بی بی، جند وڈی صاحب خاتون، مولانا عطاء اللہ، ملک سرفراز خان،
ملک دوست محمد، ملک محمد ممتاز، آسیہ بی بی، الطاف حسین، نور محمد، کنیز فاطمہ، خضر حیات، نور محمد، سجاد حسین، شوکت حسین سندرالوی، بلقیس فاطمہ، غلام زینب، غلام بی بی، عطا محمد، امام بی بی، میاں محمد، فتح شیر، کنیز فاطمہ اور فتح بی بی صاحب خاتون، اور ایک ہماری بہن ہے شاہپور کی، ان کے والد ہیں جن کی برسی ہے عابد حسین شیرازی، اور ان کی امی ہے زہرہ بی بی، اور محمد ذوالفقار حسین جو مرحوم ہوئے ہیں، مولانا سفیر علوی، آغا سجاد جعفری، امتیاز شاہ، سجاد شاہ، ذوالفقار شاہ، غضنفر بخاری، اسد رضوی، اور جن کے جنازے یہاں ہوئے ممتاز بیگم اور سید صاحب کی والدہ ماجدہ، اور دیگر جو منظورین ہیں، غلام نبی چٹھا وغیرہ، اور ایک یہ طویل فہرستائی ہے ڈاکٹر شمس الحق کے والدین، اسلم جعفری کے والدین، باجی صفیہ سلطانہ جعفری کے مرحومین، غلام علی رضا جعفری، غلام علی جعفری، کنیز زینب، فاطمہ، رابعہ، صغرا، غلام نبی، مشتاق حسین، عاشق حسین، امیر علی، امداد علی، اقبال بیگم، وزیر علی، بشیر حسین، عنایت علی، قربان علی، عابد علی، صدیق، یوسف، محرم علی، جہان عباس، محمد نبی بخش، اختر علی، بابر علی، نذیرہ، زینب، ہاجرہ، مقبول، سلمہ، علی، امیر علی، عابد علی، قاسم علی، ارم بطور، رفت بنت وزیر علی، علی بٹ، ابن آشنا بٹ، رب نواز نیازی، ساجدہ جعفری کے مرحومین، اور مظہر علی شاہ وغیرہ، سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور آپ سب کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے۔ حضرات و خواتین، وقت ختم ہوا، بس 2 منٹ باقی ہیں۔ پہلا جملہ تو میں بی بی زینب کا یہ کہوں گا کہ بی بی زینب محرومۃ المسرت ہے، وہ بی بی جس نے زندگی میں بہت کم خوشی دیکھی ہو۔ کائنات میں جب لکھا گیا تو سب سے حزین ترین بی بی کا نام زینب ہے، سب سے دکھی بی بی کا نام زینب ہے، جس نے 70 قدم پہ بھائی ذبح ہوتے دیکھا اور کوئی بس نہ چلا۔ کبھی بی بی بیٹھتی تھی، کبھی اٹھتی تھی۔ میں نے تو یہ بھی روایتوں میں دیکھا ہے، انشاءاللہ پڑھوں گا اس سال جو 31 مئی کو جو مجلس ہوگی، کہ بی بی کبھی دائیں دوڑتی تھی، کبھی بائیں دوڑتی تھی، کبھی سامنے، کبھی پیچھے، کبھی پہ کہتی تھی نانہال پہ مصیبت آئے تو سسرال کو آواز دی جاتی ہے، میکوں پہ مصیبت آئے تو سسرال کو پکارا جاتا ہے، دادحال پہ آئے تو نانہال آتے ہیں، نانہال پہ مصیبت آئے تو دادحال، میں کسے پکاروں جس کا دادحال بھی اجڑ گیا، نانہال بھی اجڑ گیا، جس کا نہ سسرال رہا نہ میکے رہے۔ بی بی زینب بڑی حزین بی بی ہے، اور یہی وجہ ہے عزیزو کہ بی بی زینب کا اللہ کو بندہ واسطہ دے تو اللہ رد نہیں کرتا۔ ہمارے آغا حسین تھے، انہوں نے خود یہ واقعہ مجھے بتایا تھا۔ ان کی اور ہماری دیوار ایک تھی، یعنی بیچ میں اتنی چھوٹی دیوار تھی کہ اگر کوئی مرد کوئی چیز نیچے رکھ کے کھڑا ہوتا تو ادھر دیکھ سکتا تھا۔ یہ بچے تھے ہم، تو بیچ میں کھڑکیاں تھیں، دیکھ بھی لیتے تھے، بچے چلے بھی جاتے تھے۔ آغا حسین مرحوم نے کہا تھا کہ میں نے جا کر بی بی زینب کے روضے میں پناہ لی، خدام کو کچھ میں نے ہدیہ دیا، میں نے کہا آج رات مجھے یہاں لاک اپ کر دو، میں نے کچھ بی بی زینب سے سوال کرنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ مجھے بند کر کے رات کو 11 بجے چلے گئے، صبح 4 بجے انہوں نے کھولا، میں نے تہجد کی نماز بھی وہیں پڑھی، ساری رات روتا رہا۔ ایک ایسا مکاشفہ میرے لیے پیدا ہو گیا کہ ایسے لگا کہ میری تار بی بی زینب سے مل گئی ہے۔ میں نے پوچھا بی بی میں جو مصائب پڑھتا ہوں آپ بتائیں میں نے آپ کا حق ادا کر لیا ہے؟ اس سے زیادہ مصائب تو آپ پہ نہیں آئے؟ تو ایک مرتبہ بی بی کی قبر ہل گئی
اور آواز آئی آغا حسین جو مصائب تم پڑھ رہے ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے، مصائب جو مجھ پہ نازل ہوئے یا میں جانتی ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ سے